یہ دو خدا کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرے ساتھ زبور 16 کھولیے اور اس کی 8ویں آیت اور بالکل اس کے پیرلل اعمال کی کتاب کا دوسرا باب اور اس کی 25ویں آیت۔ آپ تو ایک ہی حوالہ کھول پائیں گے ایک جگہ پر، لیکن میں آپ کے لیے پڑھوں گا زبور 16 اس کی 8ویں آیت سے آخری آیت تک، اور پھر میں 25 سے آخر تک پڑھوں گا۔ تو یہ دونوں جگہ پڑھنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو داؤد کا زبور ہے اسی کو پطرس رسول نے، یعنی خداوند یسوع کے شاگرد نے اعمال 2 باب کے اندر کوٹ کیا جب وہ عید پینتیکوست کے دن پاک روح نازل ہوا۔ تو کچھ باتیں یہاں سے میں جو میرے دل میں ہے، ترتیب خدا نے مجھے یہ دی ہے، اس لیے میں ان کو پڑھنے لگا ہوں۔ تو 16 زبور کی 8ویں آیت میں پڑھنے لگا ہوں۔ لکھا ہے، میں نے خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا ہے، چونکہ وہ میرے دانے ہاتھ، اس لیے مجھے جنبش نہ ہوگی۔ اسی سبب سے میرا دل خوش اور میری روح شادمان ہے، میرا جسم بھی امن و امان میں رہے گا، کیونکہ تو نہ تو میری جان کو پاتال میں رہنے دے گا، نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا۔ یہ مقدس نہیں بلکہ مقدس ہے، مقدس کو سڑنے دے گا، یعنی یسوع مسیح کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو مجھے زندگی کی راہ دکھائے گا، تیرے حضور میں کامل شادمانی ہے، تیرے دانے ہاتھ میں دائمی خوشی ہے۔ تو اب میں اسی کو 25ویں آیت پڑھنے لگا ہوں، اعمال 2 باب کی 25ویں آیت۔ لکھا ہے، کیونکہ داؤد اس کے حق میں کہتا ہے، یعنی یسوع مسیح کے حق میں کہتا ہے، میں خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے دیکھتا رہا، کیونکہ وہ میری دانی طرف ہے تاکہ مجھے جنبش نہ ہو۔ اسی سبب سے میرا دل خوش ہوا اور میری زبان شاد، بلکہ میرا جسم بھی امید میں بسا رہے گا، اس لیے کہ تو میری جان کو عالم ارواح میں نہ چھوڑے گا اور نہ اپنے مقدس کے سڑنے کی نوبت پہنچنے دے گا۔ تو نے مجھے زندگی کی راہیں بتائیں، تو مجھے اپنے دیدار کے باعث خوشی سے بھر دے گا۔ اب ساری آیتیں ایگزیکٹ سیم ہیں، سوائے 28ویں آیت کے، سوائے 11ویں آیت کے۔ یہ آخری آیت ہے زبور کی۔ اب اس آیت کو دوبارہ پڑھتا ہوں، زبور 16 کی 11 آیت۔ تو مجھے زندگی کی راہ دکھائے گا، تیرے حضور میں کامل شادمانی ہے، تیرے دانے ہاتھ میں دائمی خوشی ہے۔ اب یہاں پر داؤد کو اس ریولیشن کا اندازہ نہیں ہے کہ خدا کے حضور میں کامل شادمانی جب ہوگی تو اس کا کیا مقصد ہوگا، جب میں خدا کے حضور میں جاؤں گا تو کیا میکسیمم ہو سکتا ہے۔ لیکن خدا نے روح میں پطرس کو یہ ریویل کر دیا کہ میں جب کوئی میرے حضور میں آئے گا، جب میں اس کو زندگی کی راہیں بتاؤں گا تو میں اس کو اپنا دیدار دوں گا، کیونکہ اب یسوع مسیح دنیا میں آ چکے ہیں، اب وہ جی اٹھے ہیں، اب وہ آسمان پر چلے گئے ہیں، اور اب خدا نے اپنا چہرہ دنیا کو دے دیا، دکھا دیا۔ تو 28ویں آیت کہتی ہے، تو نے مجھے زندگی کی راہیں بتائیں، ایگزیکٹلی سیم ورڈز، تو مجھے اپنے دیدار کے باعث خوشی سے بھر دے گا۔ تو خدا کے دیدار کے طالب ہونا، دیدار کا یہاں پر لٹرلی مطلب ہے چہرہ، فیس، کاؤنٹیننس۔ تو جب ہم خدا کے چہرے کے دیدار کے طالب ہوتے ہیں تو تب ہمیں شادمانی ملتی ہے۔ جو خدا کی شادمانی ہے وہ ہم خدا کے دیدار سے الگ نہیں کر سکتے۔ اگر ہماری کوئی بھی خوشی خدا کے دیدار کے بغیر ہے تو وہ خوشی بہت لیمیٹڈ ہے، اور ہو سکتا ہے اس کا تعلق خدا سے نہ ہو۔ اس خوشی کی جو اوریجن ہے یا اس کا بیس خدا نہ ہو، نہ اس کا کلام ہو سکتا ہے اس کا بیس دنیا ہو، یا دنیا کی باتیں یا دنیا کی چیزیں ہوں، یا دنیا کی انٹرٹینمنٹ ہو، اور اس کا سورس دنیا ہو، ان گاڈلی۔ اگر ہماری خوشی کا سورس ان گاڈلی ہے، یعنی کہ کہہ سکتے ہیں شرارت ہے یا دنیا داری ہے، اگر ہماری خوشی دنیا داری سے ہے تو وہ کبھی بھی خدا کی نے پروڈیوس نہیں کی، اور وہ ہمیشہ نہیں رہے گی۔ اب خدا جانتا ہے کہ کس طرح وہ مقدسوں کو خوش کر سکتا ہے، اس لیے جب ہم دعا میں جھکتے ہیں خدا کے حضور میں،
ہم کو خدا کے دیدار کا طالب ہونا سب سے پہلی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خدا کے دیدار کے طالب ہوں، کہ خداوند مجھے تیرا چہرہ دیکھنا ہے، میں تیرے دیدار کا طالب ہوں، اور اس کی جو انڈیکیشن ہوگی وہ ہوگی میرے دل میں فلفلمنٹ، کہ میرے اندر کوئی کمی نہیں ہے، میں اندر سے بھرا ہوا ہوں خدا کے روح سے، اور اس کی جو نتیجے میں مجھے دائمی خوشی ملی ہے۔ یہ خوشی لانگ لاسٹنگ ہوگی، یہ خوشی سدا تک رہے گی، اور اس کا حالات سے کوئی بڑا تعلق نہیں ہوگا۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہم درد کے وقت ہمیں درد نہیں ہوگی، اگر ٹانگ میں درد ہو تو ہم لنگڑا کے نہیں چلیں گے، ایسا نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ایک شخص خدا کی پریزنس میں تھا اور وہ جیت کر نکلا اور وہ لنگڑا رہا تھا، اور میرے بیسٹ نالج کے مطابق یعقوب ساری عمر لنگڑاتا رہا ہے۔ مجھے نہیں یاد کہ وہ کبھی کیور ہوا ہے، کیونکہ وہ لنگڑا کر چل رہا تھا، کیونکہ وہ ایک جنگ جیت کر نکلا تھا۔ تو اب دیکھنے والے کو تو یہ لگ رہا تھا کہ وہ فزیکلی طور پر شاید اس کا نقصان ہو گیا، لیکن بیسیکلی جو چیز وہ خدا سے مانگ رہا تھا وہ ہو گئی۔ خدا کو پتا تھا کہ اس کو جتوانے کے لیے اس کو لنگڑا کرنا ضروری ہے، تو خدا نے اس کو کیا۔ تبھی اس کے بھائی کو اس پر ترس آیا اور اس نے اس کو گلے لگایا۔ خدا جانتا تھا کہ عیساؤ کو توڑنے کے لیے، اس کے دل کو نرم کرنے کے لیے مجھے یعقوب کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، یا اس کے اور بھی بہت سے معنی ہو سکتے ہیں، خداوند جانتا ان چیزوں کو۔ لیکن میرے عزیزوں، ہم جو اس وقت پطرس کے بعد کے لوگ ہیں، ہمارے پاس حضور کی جگہ پر تیرے حضور میں کامل شادمانی ہے، تو ہمارے پاس دیدار لفظ خدا کے روح نے تبدیل کیا۔ یہ پطرس رسول نے نہیں چینج کیا، یہ خدا کے روح نے چینج کیا۔ اب ہم اس 16 زبور کی 11ویں آیت کو اکثر بولتے رہتے ہیں، سیمیول بھی اکثر اس کو ریپیٹ کرتا، میں بھی بہت زیادہ اس آیت کو بولتا ہوں، کیونکہ ہم کو کچھ اس طرح سکھایا گیا ہے کہ تو مجھے زندگی کی راہ دکھائے گا۔ تو جو ایک دفعہ بشپ رائٹ کہہ رہے تھے کہ آپ زندگی کی جگہ دعا لگا لیں، لفظ زندگی کو چینج کر کے نا، یا کسی، اگر I'm not mistaken شاید کسی اور خادم نے کہا، لیکن انہوں نے کہا کہ زندگی کی جگہ پر نا ورڈ آپ دعا لگا دیں، لگا سکتے ہیں، لگا نہ دیں مطلب کہ اپنے لیے لگا لیں، تو مجھے دعا کی راہ دکھائے گا۔ تو دعا کی راہ زندگی کی راہ ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو مجھے زندگی کی راہ دکھائے اور میں دعا نہ کروں۔ تو انہوں نے بڑی محبت سے کہا کہ آپ اس کو یوں چینج کریں تاکہ آپ کو ٹریک سمجھ آئے کہ بات ہو کرنا کیا ہے، جانا کہاں ہے۔ تو مجھے دعا کی راہ دکھائے گا، اور پھر تو مجھے اپنے دیدار کے باعث خوشی سے بھر دے گا۔ تو جب ہم خدا کے چہرے کے طالب ہیں، اور ہم کیسے خدا کے چہرے کے طالب ہو سکتے ہیں؟ جب ہم خدا کے پاس جاتے ہیں اس کی حضوری میں، تو جو پہلی چیز ہمیں خدا کے پاس آ کر ملتی ہے وہ ہے اس کے بیٹے یسوع کا خون۔ ہم بغیر خون کے خدا کی حضوری میں نہیں جا سکتے۔ تو ہمیں دعا کے وقت خدا یسوع مسیح کے کفارے کو اور اس کے خون کو لینا بڑا ضروری ہے، کیونکہ خدا کی حضوری میں جو پیٹرن خدا نے بتایا تھا اولڈ ٹیسٹمنٹ کا، وہ قربان گاہ سے سٹارٹ ہوتا تھا۔ قربان گاہ، پھر پیتل کا ہاؤس، اور پھر پاک مکان، اور پھر پاک ترین مکان۔ آپ جانتے ہیں یہ کوٹ یارڈ تھا، ایک صحن تھا، صحن کے اندر ایک ہی دروازہ تھا وہاں جانے کا، اور دروازے کے سامنے بالکل خدا نے قربان گاہ بنوائی تھی جو پیتل کی قربان گاہ تھی۔ تو اس پر قربانی چڑھانی ہے۔ سب سے پہلے جو قربانی دینی ہے وہ آپ نے اپنے گناہ کے لیے دینی ہے، کہ میری زندگی میں کوئی گناہ تو نہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے اس پر نظر کی قربانی چڑھانی ہے، پھر آپ نے اس پر سلامتی کے ذبیحے چڑھانے۔ تو 3 قسم کی مین قربانیاں اس قربان گاہ پہ تھیں، اور ان تینوں کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے جو آج میں آپ سے بات شیئر کر رہا ہوں۔ 2 قربانیوں کا تعلق ہمارے ساتھ ہے، ایک قربانی کا تعلق یسوع مسیح کے ساتھ ہے۔ یسوع مسیح ہمارے لیے قربان ہوا اور اس نے اپنا لہو بہایا تاکہ مجھے معافی ملے، اور اس کا لہو مجھے ملتا ہے جب میں توبہ کرتا ہوں۔ خداوند اگر گزرے دن میں، گزرے وقت میں، پچھلے منٹ میں مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے تو مجھے معاف کر، اور میں یسوع کا لہو اپنے اوپر لیتا ہوں،
اور اس کے چینٹے اپنے اوپر لیتا ہوں تو گناہ معاف ہوئے. لیکن اب یہاں رکیں گے. اب اگلی قربانی سوختنی ہے نظر کی قربانی. میں اپنا بدن تجھے پیش کرتا ہوں قربانی دینے کے لیے. تو نے اپنا بدن میرے لیے دیا کہ میرے گناہ معاف ہوئے. اب میں اپنا بدن تجھے دیتا ہوں قربانی ہونے کے لیے. تو ہم نے پورے ایمان سے اپنے اعضاء خداوند کے تابع کرنے ہیں. اور تیسری چیز وہ ہے پریز اینڈ ورشپ. تو ہم نے جو سلامتی کے ذبیحے گزراننے ہیں کہ ہم نے پریز اور ورشپ کرنی ہے. تو قربان گاہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں انٹر ہوتے ہوئے تو ہمارے پاس گناہ ہیں، لیکن قربان گاہ سے آگے بڑھتے وقت ہمارے پاس پریز اور ورشپ ہے، جیسے ابھی بہن نازیہ کہہ رہی تھی. تو ہم ایسے مسیحی ہیں جن کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ ہم گائیں یا نہ گائیں. ہمیں چاہے زبور کی یا گیت کی 1-2 آیت ہی کیوں نہ گانی ہو ڈیلی، ہمیں مسٹ گانا ہے. مسٹ، یہ حکم ہے، ہم اس کو ٹال ہی نہیں سکتے. ہم اس پہ کوئی دوسری رائے قائم ہی نہیں کر سکتے کہ اگر میں کوائر لیڈر ہوں تو میں گاؤں گا، اگر میری آواز اچھی ہے تو میں گاؤں گا، اگر مجھے گانا آتا تو مجھے آؤں گا. نو، ہمارے پاس یہ آپشن ہے ہی نہیں. اگر آپ جیسے اکثر لوگ یہاں پر جاب پہ جاتے ہیں، اگر آپ اکیلے اپنی گاڑی میں جا رہے ہیں تو آپ اکیلے پرستش کر سکتے ہیں، کیونکہ خدا نے آپ کو خوشی سے بھرنا ہے. قربان گاہ سے آپ اگر خوشی کے بغیر نکل رہے ہیں تو آپ دعا کو ٹوٹلی مس کر رہے ہیں. دعا اس کے آگے جو ایک مقدس کی دعا ہے وہ خدا کی حضوری میں ہے اور وہ اس کے دیدار میں ہے اور وہ اس کی خوشی میں. آپ خدا کے دیدار کی خوشی کو اس سے الگ نہیں کر سکتے. یہ تو نہیں ہے کہ اگر سرٹن ڈیز میں ہم تکلیف میں ہیں تو شاید ہم کہہ کے مار رہے ہوں، لیکن ہمارے اندر کا اطمینان جو ہے یہ خدا کے پلان میں ہے. کیونکہ 3 چیزیں خدا نے ہمارے لیے ہر روز رکھی ہیں. 3 چیزیں ہمیں مسٹ لینا ہے. جیسے آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں یہ آپ کا ٹفن کیریئر ہے، یہ آپ کا لنچ باکس ہے، یہ آپ نے ساتھ لے کے جانا ہے. یہ آپ کا اسکول بیگ ہے، یہ آپ کی آئی ڈی ہے، یہ آپ نے لے کے جانی ہے. تو اس کے بغیر آپ آگے جا ہی نہیں سکتے، آگے جا ہی نہیں سکتے. خدا نے تو قائن کا چہرہ دیکھا، تیرا چہرہ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ خدا بگڑے ہوئے چہروں کو چینج کرنا چاہتا ہے. اس کے حضور میں خوشی ہے کامل. یہ آپشن نہیں ہے کہ ہم خوش ہوں یا نہ ہوں، یہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں. یہ خدا نے عین قربان گاہ کے اوپر ہمیں دے دیا ہے. ہم کیسے خدا کی پریزنس میں جا سکتے ہیں؟ وہاں سے آگے ہم جا ہی نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ راست بازی، دوسری چیز اطمینان، اور تیسری چیز خوشی. یہ چیزیں خدا نے ہمیں بادشاہی میں دی ہیں. یہ بادشاہی کے 3 ایلیمنٹ ہیں. اور اسی لیے یسوع مسیح نے متی کی انجیل میں بہت کلیئر کیا کہ خدا کی بادشاہی اور آگے اطمینان، راست بازی خدا یسوع نے خود لگایا. خدا کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو سب سے پہلے. تو اٹھتے سار مجھے کیا ڈھونڈنی ہے؟ خدا کی بادشاہی. اٹھتے سار زندگی کے کسی بھی گھنٹے میں یہاں سے میرا دن سٹارٹ ہوگا. ضروری نہیں کہ صبح کے 4 بجے یا 5 بجے. اگر آپ نائٹ ڈیوٹی کر کے آئیں، ہو سکتا آپ آ کے تھوڑی سی دعا کر کے سو جائیں، آپ دن کو 2 بجے اٹھیں. تو آپ جب اٹھیں گے سو کر تو آپ اپنے دن کا آغاز کریں گے. ہو سکتا ہے آپ کی ایوننگ ڈیوٹی ہو، آپ رات کو 10 بجے آئیں، آپ 10 بجے سو جائیں، پھر اس کے بعد آپ کا اسکیجول ڈفرینٹ ہو جائے تو آپ کا دن ڈفرینٹ طور پہ چڑھے گا. لیکن جو سب سے پہلی ہر مقدس میری بیوی، میرے بچوں، میری کلیسیا کی زندگی کی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں خدا کی بادشاہی کی سب سے پہلے تلاش کرنی ہے. اور الٹیمیٹلی خدا کی بادشاہی 3 چیزیں ہیں. رومیو 14 باب کی 17 آیت کے مطابق خدا کی بادشاہی کھانے پینے پر موقوف نہیں. اگر آپ کے پاس خدا کی بادشاہی ہے ممکن آپ کے گھر میں آٹا نہ ہو. اگر آپ کے پاس خدا کی بادشاہی ممکن آپ کے پیسے ختم ہو جائیں. اگر آپ خدا کی بادشاہی ہو سکتا ہے آپ کے بچے کے پاس نوکری نہ ہو. اگر آپ کے پاس خدا کی بادشاہی ہو سکتا ہے آپ کے گھر بچے بیمار ہوں، آپ خود بیمار ہو سکتا ہے آپ فیل ہو جائیں، ہو سکتا ہے آپ کی رپورٹ ٹھیک نہ آئے میڈیکل کی، ہو سکتا ہے ڈاکٹر کہیں آپ کو سرجری کروانے کی ضرورت ہے، ہو سکتا ہے ڈاکٹر کہیں آپ کو ساری عمر یہ گولیاں کھانی پڑیں گی، ہو سکتا ہے. لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا
کہ آپ کے پاس خدا کی بادشاہی ہے اور آپ کے پاس خدا کی راست بازی نہیں ہے. مسٹ خدا کی راست بازی آپ کے پاس ہے ہر وقت ہر روز, اور آپ کے ذمے گناہ نہیں ہے, آپ کے گناہ دھل گئے ہیں. آپ کی سب سے بڑی خوشی اس سے شروع ہونی چاہیے کہ میرے ذمے گناہ نہیں ہے اور میں خدا کے ساتھ رہوں گی, میں خدا کے ساتھ رہوں گا. اس سے بڑی کوئی خوشی اور نہیں ہو سکتی. جب آپ نے اپنے گھر جانا ہو اور ایک بس کھڑی ہو جائے اور کہیں یہ بس خانیوال جائے گی, یہ بس کراچی جائے گی, یہ بس آپ کے گھر جائے گی, اس سے بڑی کیا خوشی ہے کہ مجھے میرے گھر کی بس مل جائے. تو راست بازی ایک وہ گاڑی ہے جس کے بغیر ہم خدا کی حضوری میں نہیں جا سکتے. خدا کی آنکھ پاک ہے, خدا بدی کو دیکھ نہیں سکتا. ہماری زندگی میں کوئی ایک گناہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے, مگر خدا کے لیے ایک گناہ بہت بڑا ایشو ہے. آپ دروازے پہ روک لیے جائیں گے, آپ اندر جا نہیں سکیں گے, آپ فرشتے آپ کو اندر جانے نہیں دیں گے. آپ کتنا بھی کہیں گے میں خدا کا بیٹا ہوں, میں خدا کی بیٹی ہوں, میں تو کلام سناتا رہا ہوں, میں تو یہ کرتا ہوں, وہ کہیں گے نہیں, ہمیں خدا کی راست بازی چاہیے. آپ کارڈ نکالیے, آپ یسوع مسیح کی راست بازی کارڈ دکھائیے. سمپل, آپ کے پاس یسوع کی راست بازی ہے, ہمیں آپ کی راست بازی سے کوئی غرض نہیں ہے. ہمیں وہ آئی ڈی کارڈ دکھائیے جو راست بازی یسوع کی آپ کے پاس ہے. تو وہ تو میرے پاس نہیں. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ میں نے توبہ نہیں کی ہے, کیونکہ میں نے اس کے بیٹے یسوع کا لہو اپنے اوپر لیا نہیں. جیسے ہی اس کا لہو ہمارے اوپر گرتا ہے سارے کے سارے گناہ دھل جاتے. اس خون کے ایک ڈراپ کے اندر اتنی قدرت ہے کہ وہ سارے گناہ دھو دیتا ہے. گناہ دھوتا ہی نہیں, پھر وہ ہمیں واپس راست بازی دیتا ہے, مسیح کی راست بازی, اور ہم راست باز بنتے ہیں. اور اس راست بازی کے اندر اطمینان ہے. اب اطمینان ہمارا کون شیک کرتا ہے؟ ماضی کے گناہ نہیں. ماضی کے گناہ تو یسوع نے دھو دیے, لیکن ماضی کے زخم ہیں جو ہم نے خود دھونے کے لیے دینے ہیں خدا کو. یہ ماضی کے زخم ہیں, رشتوں نے جو ہمیں دیے ہیں, حالات نے جو ہمیں دیے ہیں, ہمارے ماں باپ نے ہمیں دیے, ہمارے بہن بھائیوں نے دیے, ہمارے پڑوسیوں نے دیے, ہمارے ملک نے دیے, ہماری قوم نے دیے, ہماری پولیس نے دیے. وہ زخم ہیں گہرے جو ہمارے اطمینان کو کھا جاتے ہیں. اب ہم نے ان کے لیے خداوند کا رحم اور فضل مانگنا ہے تاکہ وہ زخم بھر جائیں اور ہم اپنے ستانے والوں کو دعا دے سکیں اور اپنے اندر سے اس کڑواہٹ کو نکال سکیں. ہم اپنے اندر کڑواہٹ نہیں رکھ سکتے. ہم ہرٹ ہو سکتے ہیں, ہم اپنے بچوں سے ہرٹ ہو سکتے ہیں, اپنے شوہر سے ہرٹ ہو سکتے ہیں, ہم اپنی بیوی سے ہرٹ ہو سکتے ہیں, اپنی ماں سے ہرٹ ہو سکتے ہیں, اپنے پڑوسی سے ہرٹ ہو سکتے ہیں, مگر ہم اپنے پڑوسی کی وجہ سے کڑواہٹ کا شکار نہیں ہو سکتے. اگر کسی ٹھوکر نے ہمیں کڑوا کر دیا ہے, یہ قابل برداشت نہیں ہے, کیونکہ یہ زخم ہو گیا ہے. کئی دفعہ چوٹ لگ جاتی ہے, درد ہوتی ہے, او اچھا چلو مان لو اوپر سے. وہ بچے گرا کرتے تھے تو وہ کہتے ہوتے تھے پنجابی میں او کیڑی مر گئی, تو وہ اس کی توجہ کہتے تھے کہ دیکھ تیرے گرنے سے کتنا بڑا کام ہو گیا کہ ایک کیڑی مر گئی ہے, تو وہ تو ٹھوکر ہے. لیکن اگر زخم ہو جائے تو اس کا مطلب ہے وہ درد دیر تک رہے گی اور اس کا علاج کرنا پڑے گا, اس کے اوپر کچھ پٹی باندھنی پڑے گی, اس کو صاف کرنا پڑے گا. جتنی بھی جلدی ہو سکے ان زخموں کو ٹھیک کریں, کیونکہ یہ کس کو برباد کر رہے ہیں؟ یہ میرے اطمینان کو برباد کر رہے ہیں. اور اگر میرے پاس اطمینان نہیں ہے, میرے پاس خوشی نہیں ہے, اور میں خدا کی پریزنس سے ڈسکوالیفائی ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ 16 زبور نئے عہد نامے کا حصہ بنا دیا گیا. سارے زبور نئے عہد نامے کا حصہ ہیں, لیکن پہلے پینتیکوست کے واعظ نے اس کو ڈاکومنٹ کر دیا ہے کہ اب 16 زبور جو ہے, اس کی یہ آیتیں جو ہیں, یہ نئے عہد نامے کا حصہ ہیں. اور وہاں نیا عہد نامہ شروع ہوا ہے اعمال 2 باب میں. نیا عہد نامہ پاکرو سے سٹارٹ ہونا تھا. یہ نہیں ہے کہ انجیل نیا عہد نامہ نہیں ہے, لیکن وہ نئے عہد نامے کی ہسٹری بکس ہیں, وہ یسوع مسیح کی لائف کے بارے میں. تو جو نیو ٹیسٹیمنٹ ہے بیسکلی وہ اعمال کی کتاب سے شروع ہوتا ہے, جہاں روح کا عہد شروع ہوتا ہے, فضل کا عہد شروع ہوتا ہے. نئے عہد میں ہم فضل کے اندر متحد ہوتے ہیں. روحانی اعتبار سے بات کر رہا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ میں اپنے اطمینان اور اپنی خوشی پہ کام کروں جو روح القدس کی طرف سے ہے. یہ کام کہاں پر ہو رہے ہیں؟ یہ ہیکل کے دروازے پہ ہو رہے ہیں, جہاں پر قربان گاہ ہے. اب اپنے ذہن میں لائیں کہ ابھی تو آپ نے خدا کی حضوری میں جانا ہے, تو کیسے جانا ہے؟ شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں,
اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو، شکر گزاری کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں داخل ہو۔ تو یہ کام ہے جو ہم نے کرنے ہیں، کہ ہم نے خدا کے اطمینان، اور یہ خدا کا پلان ہے میرے اور آپ کے لیے، کہ ہم مکمل ہو جائیں۔ اطمینان کا مطلب ہی یہ ہے کسی چیز کا مکمل ہو جانا۔ اس کو انگلش میں ورڈ کہتے ہیں پیس، اطمینان کو پیس کہتے ہیں، پیس۔ تو پیس کا مطلب ہے ہولنس، کسی چیز کا کمپلیٹ ہونا۔ جیسے کوئی بچہ تصویر بنا رہا ہے، تو اگر وہ تصویر مکمل ہو جائے تو یہ حالت پیس کہلائے گی، یہ پیس ہے، ٹھیک ہے۔ تو کسی بھی چیز کا اس کا مطلب ہے جب تک میں اداس ہوں میں مکمل نہیں ہوں۔ میں اپنی نظر میں تو مکمل ہوں، خدا کی نظر میں مکمل نہیں ہوں۔ خدا نے اس وقت مجھے مکمل ماننا ہے جب میں کہوں گا خداوند میرے پاس اطمینان آ گیا۔ تو جب تک میں پورا نہیں ہوں، کلام کہتا ہے تاکہ تم پورے ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے۔ تو ہمیں پورا ہونا ہے۔ جیسے ہی ہم پورے ہوتے ہیں ہم اطمینان میں چلے جاتے ہیں، جیسے ہی ہم اطمینان میں چلے جاتے ہیں ہم خوشی سے بھر جاتے ہیں۔ تو خدا نے ہر چیز کا ایک اگلا قدم رکھا ہے۔ خدا کی بادشاہی کا اگلا قدم راست بازی ہے، راست بازی کا اگلا قدم اطمینان ہے، اور اطمینان کا اگلا قدم خوشی ہے۔ تو ہمیں اپنے اطمینان کو اپنے اندر کی خوشی سے بتانا ضروری ہے، تب جا کر ہم خدا کا دیدار حاصل کریں گے ان ایکچوئل۔ آگے جب ہم خدا کی حضوری میں چلے جائیں گے، اب پاک ترین مکان ہے سارا، پاک مکان تو ختم ہو گیا۔ تو یسوع مسیح نے جس دن جی اٹھے تو پردہ ہیکل کا پھٹ گیا، اور اب تو راستہ کھل گیا۔ تو اب ہم خدا کی حضوری میں ہیں، اور وہ حضوری ہمارے اندر ہے، کیونکہ اب ہیکل یروشلم میں تو نہیں ہے، اب تو ہم خود ہیکل ہیں۔ تو یہ سارا کچھ ہمارے اپنے اندر چل رہا ہے، کہ مجھے اپنے اندر فیل ہو رہا ہے کہ خدا میرے ساتھ رہتا ہے، کیونکہ میں اس کا دیدار کر سکتا ہوں۔ تو دیدار کرنے کے لیے مجھے اوپر کو نہیں دیکھنا، بلکہ اس کو اپنے اندر دیکھنا ہے کہ وہ میرے اندر ایک نور کی طرح ہے۔ تو یہ آج میرے دل میں خدا نے بات رکھی تھی کہ ہم نے قربان گاہ پر یہ 3 طرح کی قربانیاں استعمال کرنی ہیں۔ پہلی قربانی یسوع مسیح کی استعمال کرنی ہے، جو ہمارے لیے گناہ کا کفارہ بنا ہے، اس کے کفارے قبول کر کے پھر اپنا بدن مذبح پہ رکھنا ہے، کہ خدا میں اپنا بدن تجھے پیش کرتا ہوں، ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، ایک ایک چیز، دل، ذہن، زبان، خدا ان کو پیش کرنی ہے۔ اور پھر مجھے حمد کی قربانی سے آگے چلنا ہے، حمد کی قربانی اور شکر گزاری سے بھرے ہوئے آگے چلنا ہے، جو بھی حالات ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے خدا نے اپنے دیدار سے میں بھرا ہے۔ خدا آپ کو بڑی برکت دے میرے عزیزوں، میری بہنوں، بیٹیوں۔ خدا آپ کے